آیت کریمہ سے ہمیں پہلی بات تو یہ سیکھنے کے لیے یہ سیکھنے کو ملی ہے کہ ایمان والوں کی شان اللہ تعالیٰ کے نزدیک کتنی اونچی ہے. کیا فرمایا اللہ تعالیٰ نے؟ یا ایھا الذین آمنو، اے وہ لوگوں جو ایمان لائے ہو. تو اللہ جب آواز لگا رہا ہے، کوئی چیز سے خطاب کر رہا ہے، تو اس میں انسانوں کی جو صفت ہے اس میں کس چیز کے ساتھ اللہ تعالیٰ ندا لگا رہے ہیں، آواز لگا رہے ہیں؟ ایمان. تو ایمان ایک ایسی شے ہے اللہ تعالیٰ کے نزدیک جو بہت مقام رکھتی ہے. اور انسان کو جب بھی پکارا جاتا ہے تو اگر انسان کسی سے محبت کرتا ہے تو اس انسان میں جو سب سے اچھی خوبی ہوتی ہے اس کے ذریعے اس کو پکارتا ہے. اگر پیار کرتا ہے تو اس کو کس نام سے پکارے گا؟ جو اس کے نزدیک سب سے اچھی خوبی اس کی ہے، اسی لیے پکارا جاتا ہے. لیکن اگر آپ کسی کو ایسی صفت ایسی خوبی سے پکاریں گے جو بہت گندی ہو، بہت قبیح ہو، تو ظاہر سی بات ہے آپ اس کو بلا نہیں رہے بلکہ آپ اسے برا بلا کہہ رہے ہیں. لیکن اگر اس کی اچھی خوبی سے اس کو اگر پکار رہے ہیں تو یہ اس بات کی دلیل ہے کہ پکارنے والے کے نزدیک اس آدمی کی اہمیت کتنی زیادہ ہے. تو فرمایا یا ایھا الذین آمنو. تو ایمان کا ہمارے پاس ہونا یہ بڑی سعادت کی بات ہے، بلکہ یہی کل ہماری پونجی ہے. ایمان ہی ہماری ایک سرمایہ، ہمارا ایک پونجی ہے جو آخرت میں کام آنے والا، اس کے علاوہ اور کوئی چیز نہیں ہے. اور اسی ایمان کی بنیاد پر دیگر اور اعمال کام آنے والے. اگر یہی نہیں رہے گا تو اس کی مثال ایسے ہی ہے جیسے ایک جسم ہے اس کے اندر روح نہیں ہے. اب اگر آپ کو بہت اچھی خوبصورت ایک باڈی لا کے دے دی جائے کوئی انسان کی، لیکن وہ ہے مردہ، تو کیا کریں گے آپ اس کو لے کر؟ اس کا کیا بنے گا؟ بہت زیادہ اگر اس کے آرگن سے کچھ دن تک فائدہ، اس کے علاوہ کچھ نہیں. لیکن اس کے اندر جب روح آ گئی تو وہ ایک پورا جہان بن گیا، ایک پوری دنیا بن گیا جس سے آپ پوری دنیا بھی فتح کر سکتے ہیں، حاصل کر سکتے ہیں. یہی حیثیت ہے ایمان کی، یا ایھا الذین آمنو. اور اسی ایمان کی بنیاد پر ہی انسان اخلاق اور کردار حاصل کر سکتا ہے. تو یہ پہلی بات سیکھنے کو ملی. قرآن میں جہاں کہیں بھی یا ایھا الذین آمنو آئے تو بہت غور سے سننا چاہیے، بہت غور سے کان لگا کر اس پر دھیان دینا چاہیے. دوسری بات جو ہمیں اس آیت کریمہ سے معلوم ہوئی یا سیکھنے کو ملی وہ یہ ہے کہ اس آیت کریمہ میں اس بات کی طرف اشارہ دیا گیا ہے کہ کفار کی طرح سے بننا یہ منع ہے. کافروں کی طرح بننا، دکھنا، ان کی طرح ہونے کی کوشش کرنا یہ منع ہے اسلام کی طرف. کیا فرمایا؟ لا تکونوا، تم مت ہو جانا، کالذین کفروا، ان لوگوں کی طرح جنہوں نے کفر کیا. یعنی کافروں کی طرح تم مت ہو جانا. معنی کیا ہے؟ معنی یہ ہے کہ تمہیں منع کیا گیا ہے کہ کافروں کی طرح بنو. اس کو اصطلاحی زبان میں کہا جاتا ہے التشبہ بالکفار، کافروں کی طرح بننا. تو کافروں کی طرح بننا اس کا حکم کیا ہے؟ یہ حرام ہے. کوئی انسان کافروں کی طرح ہے نہیں، کافر نہیں بن رہا ہے، کافروں کی طرح بننے کی کوشش کر رہا ہے، یہ حرام ہے. دلیل کیا ہے؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من تشبہ بقوم فہو منہم. آیت میں کیا ہے؟ لا تکونوا کالذین کفروا، اس لوگوں کی طرح مت ہو جاؤ جنہوں نے کفر کیا. حدیث میں کیا ہے؟ من تشبہ بقوم، جن لوگوں نے کسی قوم کی مشابہت، کچھ لوگوں کی مشابہت اختیار کی، اس کی طرح بننے کی کوشش کی یا بنا، فہو منہم، وہ اسی میں سے ہے. تو اہل علم کیا کہتے ہیں کہ اگر کوئی کافروں کی طرح بننے کی کوشش کرتا ہے تو وہ کافر ہے. اگر کچھ بھی کہو گے تو کم سے کم حکم یہ ہوگا کہ یہ حرام کام ہے. اگر ہم کافر نہیں کہہ رہے ہیں تو کم سے کم اتنا رہے کہ یہ حرام کام ہے. اس لیے اس کو سمجھ کر رکھیں کہ کافروں کی طرح بننے کی سب سے کم ترین جو حکم ہے وہ حرام کا ہے. یعنی کوئی کافروں کی طرح بننے کی کوشش کرتا ہے تو وہ حرام کام کرتا ہے. اب دیکھیے اگر کوئی ایسا کام کر رہا ہے جو خود حرام ہے تب تو اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ وہ حرام ہے. اور اس آیت کریمہ میں بتایا گیا کہ انہوں نے تقدیر پر اعتراض کیا تھا. کیا کہا تھا کافروں نے؟ انہوں نے کہا تھا کہ ہمارے جو بھائی ہیں، نسبی بھائی، یہ جاتے ہیں سفر پہ، کبھی مارے جاتے ہیں، ڈاکو مار لے، گھیر لیتے ہیں، مر جاتے ہیں، نہیں جاتے تو نہیں مرتے.
پھر یا تو یہ کہتے ہیں کہ یہ جہاد کو جاتے اور اپنی جان گنوا کے آتے ہیں. ہمارے ساتھ ہی رہیں گے تو بچے رہیں گے, کوئی موت نہیں آئے گی ان کو. یہ انہوں نے تقدیر پر اعتراض کیا نا, یہ تقدیر پر اعتراض ہے. وہ سوچ رہے ہیں کہ نہیں جاؤ گے تو موت نہیں آئے گی, یہ تقدیر پر اعتراض ہے. تو بات کرنے کے اندر بھی کافروں کی طرح نہیں بننا چاہ رہے ہیں. بہت سارے لوگ یہ جملے کہتے ہیں, انہیں بچنا چاہیے. آپ کا قصد و ارادہ ہو یا نہ ہو, یہ بات کی بات ہے کہ میں کافر کی طرح بنوں, بلکہ بہت سارے لوگوں کو یہ تقدیر پر اعتراض ہی ہوتا ہے. اگر میں نہیں گیا ہوتا تو یہ نہیں ہوتا. آپ کو کس نے بتایا یہ نہیں ہوتا؟ یہ ہوتا, تقدیر میں ہے. یہ بات کہہ کر یہ بتانا مقصود, ہاں یہ احتیاط کرے ہوتے تو اچھی بات ہے, ایسا کوئی کہتے تو کوئی مسئلہ نہیں, احتیاط کرنا چاہیے. لیکن آپ ڈائریکٹ یہ کہتے ہیں کہ میں یہ نہیں کیا ہوتا تو یہ نہیں ہوتا, ویسا اگر نہیں ہوتا تو ایسا نہیں ہوتا. اگر کی بات جو بات کہی جاتی ہے یہ اصل میں تقدیر پر اعتراض ہوتا ہے, تو یہ بات بھی نہیں بولنی چاہیے. اب اس کے بعد دیکھ سنیے, کفار کی جو مشابہت ہوتی ہے ان کی طرح بننا, کافروں کی طرح, اس میں ضابطہ کیا ہے؟ کس اصول سے ہم اس کو سمجھیں گے؟ کیا اس میں نیت شامل ہونی چاہیے تبھی, یا نیت نہیں شامل ہو تبھی؟ یعنی کوئی انسان کافر کی طرح بنتا ہے لیکن اس کا ارادہ نیت نہیں کہ میں کافر ہو جاؤں, صرف کافروں کے چال ڈھال اختیار کرتا ہے, تو کیا نیت ضروری ہے تبھی کہیں گے کہ کافروں کی مشابہت اختیار کرتا ہے, یا نیت نہیں بھی تب بھی؟ تو صحیح بات یہ ہے, کافروں کی طرح بننے میں جو ضابطہ اصول بتایا گیا وہ یہ ہے کہ ایسی چیزیں اپنائی جائے جو کافروں کی مشابہت ہے, بالکل ان کے ساتھ خاص مشابہت نہیں بلکہ کافروں کی وہ پہچان ہے, خاص ہے ان کے ساتھ. اگر ایسی چیزیں اختیار کی جاتی ہے, کوئی کرتا ہے, چاہے وہ کام ہو, چاہے وہ عادت ہو, چاہے وہ حرکت ہو, چاہے وہ لباس ہو, چاہے وہ عقیدے ہو, نظریات ہو, افکار ہو, جو کچھ بھی ہو, یہ سب اگر وہ اختیار کرتا ہے جو کافروں کے ساتھ خاص ہے, تب تو یہ کہتے ہیں اہل علم کہ یہ حرام ہے. خاص چیزیں یعنی اس کو اس طور پہ کہا جائے کہ جیسے مثال کے طور پر کوئی لباس ایسا ہے جو کافروں کے ساتھ ہی خاص ہے, کافر ہی پہنتے ہیں وہ لباس, کوئی اور نہیں پہنتا, کامن نہیں ہے, بلکہ اس کو دیکھنے والا ہر کوئی کہے گا کہ کافر, یہ کافروں کا لباس ہے, فوراً کہہ دے, ہر کوئی کہہ دے, اس میں کامن سی کوئی چیز ہی نہیں ہو, تو یہ تو حرام. اسی طرح باڈی شیپ کرنا, یعنی جو کفار خاص طور پر باڈی کو شیپ کرتے ہیں, یا اس میں آپ دیکھتے ہیں ٹیٹو وغیرہ بناتے ہیں, یہ سب ان کے ساتھ خاص, یہ کافر ہی کرتا, مسلمان نہیں کرتا. یہ مسلمانوں میں کہیں کچھ نہیں بتا, ٹیٹو بنانا تو حرام ویسے بھی کرا گیا ہے, تو یہ بھی کیا ہے, کافروں کی طرح بننا ہے. یہ بہت سارے مسلمان بھی کرتے ہیں, بہت سارے مسلمان یہ سب کرتے ہیں, یہ خاص ان کے ساتھ. یہ کوئی بھی کہے گا تو فوراً کہے گا یہ تو کافروں کا عمل ہے. تو اس چیز سے کوئی یہ ضابطہ ہے, ٹھیک ہے. یعنی کوئی چیز اگر ان کے ساتھ خاص نہیں ہے, جیسے مثال کے طور پر پینٹ پہننا نا, یہ کامن چیز ہے, یہ کوئی کافروں کا لباس نہیں ہے. بعض لوگ یہ بھی کہتے تھے کافروں کا لباس نہیں. ہاں البتہ اس میں آداب یہ خیال کرنا چاہیے یہ سب لباسوں میں کہ وہ ڈھیلے ڈالے ہوں, انسان کی باڈی کا شیپ نظر نہیں آنا چاہیے, اور ڈھیلے ہونے چاہیے, کوئی اس میں ایسی قباحت والی چیز نہیں ہونی چاہیے جو شریعت سے ٹکراتی ہو. تو یہ چیزیں کامن ہیں, مسلمان ملکوں کے اندر بھی یہ سب پہنی جاتی ہے, ٹھیک ہے. لیکن اس میں یہ ہونا چاہیے کہ ڈھیلے ڈالے ہونے چاہیے, انسان کے جسم کی خط و خال ظاہر نہ ہو, یہ ہونا چاہیے. تو اس کو کوئی نہیں کہے گا کہ یہ کافروں کا لباس, یہ کافروں کو مشابہت کر رہا, نہیں, اس کو نہیں کہا جا سکتا. اب اس کے بعد دیکھیے یہاں پر ہم دیکھتے ہیں کہ کافروں کی طرح بننے میں کیا نیت ضروری ہے, کہ کوئی نیت کرے تبھی کہیں گے, یا پھر نیت نہ بھی کرے تب بھی کہیں گے کہ کافروں کی طرح ہے, حرام کام. تو اس سلسلے میں اہل علم نے کہا کہ چاہے نیت کرے یا نہ کرے, اگر وہ کافروں کی طرح بننے کی کوشش کرتا ہے لباس وغیرہ میں یا اور دیگر چیزوں میں, تو وہ اس کو کافروں کی طرح کہا جائے گا کہ کافروں کی طرح بن رہا ہے, چاہے وہ دل میں ارادہ کرے یا نہ کرے. کیونکہ مشابہت تو وہی شخص اختیار کر سکتا ہے جس کا دل ان کی محبت سے بھرا ہوا ہو, ان کی تعظیم ان کو بڑا سمجھتا ہو, یا پھر جو ہے اس میں دیکھیے ہم اگر فی نفسی کسی نفس کے بارے میں بات کریں گے تو ہم بالکل کافر اس کو نہیں کہیں گے, لیکن اگر انکار کرنے کی بات آئے گی کہ یہ عمل غلط ہے تب ہم یہ کہیں گے. کیونکہ تو ایسا یہ ہوگا کہ ہر کوئی کچھ بھی چیزیں اختیار کرے گا, بولے گا میں کافروں کی طرح بننا تھوڑی چاہتا ہوں, میں وہ چیز اختیار کر رہا ہوں, میں تھوڑی کافر ہو جا رہا ہوں, میرے نظریات کو تھوڑی ہے, میں تھوڑی. یہ ہر کوئی کرنے لگے, اور لیکن جب ہم انکار کریں گے اس کا تو ہم یہ کہیں گے کہ یہ کافروں کی
طرح ہی ہے، چاہے قصد کرے چاہے نہ کرے۔ ہاں ایک چیز یہ ہے اس سلسلے میں ایک مسئلہ جان لیں، وہ یہ ہے کہ کافروں کی مشابہت ان کے دینی کاموں میں، جس کو ہم کہتے ہیں ریلیجیس ایکٹیویٹی، جس کو ہم ریلیجیس سے بیٹر کہتے ہیں، ان کے جو عبادات ہیں، ان کی جو ریلیجن دینی چیزیں ہیں، اس میں اگر کوئی مشابہت اختیار کرتا ہے، اس کی طرح کرتا ہے عبادت وغیرہ، تو یہ تو عادی جو عام چیزیں ہیں اس سے کہیں زیادہ بڑا گناہ ہے، ٹھیک ہے، اس سے کہیں وہ بھی گناہ ہے، وہ حرام ہے، لیکن یہ والا بالکل ہی حرام ہے دینی۔ ابھی ہمارے سامنے ایک ویڈیو آئی، اس میں ایک شخص ہے، وہ بھی ٹیکا لگایا ہوا ہے، ایک خاتون ہے برقع پہنی ہوئی ہے، ٹیکا لگائی ہوئی، ویڈیو آیا، اس میں پوچھا گیا کہ آپ کون ہو؟ آپ مسلمان ہو؟ ہاں مسلمان۔ تو یہاں اس کے پاس کیوں آئے ہو؟ کسی مندر کے پاس ہے وہ، تو یہاں کیوں آئے؟ بولے ہم سب دھرم کو مانتے ہیں، اس لیے ہم یہاں پر بھی چڑھاوا چڑھاتے ہیں، یہاں پر بھی۔ تو یہ جو کفار کی یعنی سب اچھے ہیں، تو یہ وہی کر سکتا ہے جو اس کو اچھا سمجھتا ہے، اس کو حق سمجھتا ہے، اور دعویٰ کیا کرتا ہے؟ ہم سب کو لے کر چلنے والے۔ یہ اسلام کے اندر نہیں، سب کو کہاں لے کے چلنا ہے وہ اس کے ضابطے، اس کے اصول ہے، کہاں کس کو کب لے کے چلنا ہے، ہر چیز میں نہیں۔ تو یہ دینی معاملے میں اگر کوئی اس کی طرح بننے کی اس کی طرح کرتا ہے، عبادتیں اسی طرح اپناتا ہے، بہت سارے مسلمان اپنی اپنی عبادتوں کے اندر بھی غیروں کی جو عبادت ہوتی ہے اس کو ملاتے ہیں۔ اب یہاں پر تفصیل بتانے کی وقت نہیں ہے تو میں بتاتا، بہرحال یہ تو بالکل ہی حرام ہے، لیکن اگر کوئی ایسا کام کرتا ہے جو اس کی عادات میں سے شمار ہے تو بہرحال وہ حرام کام تو کرتا ہی کرتا ہے۔ ایک مسئلہ یہاں یہ رہ گیا کہ کوئی یہ گمان کرتا ہے کہ یہود و نصارہ کا جو دین ہے یا ان کے علاوہ دیگر ادیان ہیں وہ دین صحیح ہے، اللہ کیا مقبول ہے، اس کو بھی اختیار کیا جا سکتا ہے، ان کی طرح بھی ہوا جا سکتا ہے، تو بالاتفاق ایسا شخص کافر ہوگا اگر اس کو صحیح سمجھتا ہے، سوچتا ہے یہودیت، نصرانیت، کرسچینٹی یہ سب بھی صحیح ہے، اللہ کے یہاں مانی جائے گی۔ آپ یاد رکھیں یہ ایک مسئلہ ہے اہل سنت والجماعت کا کہ تمام ادیان جتنے دنیا میں دھرم پائے جاتے تھے پرانے ہو، سارے دھرم اللہ نے منسوخ کر دیے ہیں دین محمدی سے۔ اللہ نے جو محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو شریعت دیا ہے اس شریعت سے تمام دین کو منسوخ کینسل کر دیا۔ وہ اس وقت تھے، ہم اس کو حق اور برحق مانیں گے جس وقت تھے وہ، اب نہیں، اب سارے دھرم یہودیت، نصرانیت یا جتنے بھی دھرم ہیں وہ سب کے سب دھرم کو منسوخ کر دیا گیا، اب ایک ہی دھرم ہے، ایک ہی دین ہے، اور وہ کون ہے؟ اسلام ہے۔ اب اس سلسلے میں دیکھیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا والذی نفس محمد بیدی، کی قسم ہے اس ذات کی جس کے ہاتھ میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی جان ہے، کہ کوئی بھی اس امت کا یہودی یا نصرانی میرے بارے میں سنتا ہے کہ میں آ چکا ہوں، میرے بارے میں اس کو علم پہنچتا ہے، اور پھر وہ مر جاتا ہے مجھ پر ایمان لانے بغیر، مجھے رسول نبی مانے بغیر، اور جو کچھ میں لایا ہوں جو شریعت اس پر ایمان لائے بغیر چلا جاتا ہے، تو وہ جہنمی ہوگا۔ وہ کیا ہوگا؟ جہنمی ہوگا۔ اب یہاں پر میں ایک بہت بڑے اسکالر جو بہت فیمس ہے، میں ان کی بات آپ کو بتا دوں، ان سے آپ سمجھ جائیں گے، نام نہیں لیا جا سکتا، ان سے ایک یہودی یا نصرانی کسی نے سوال کیا کہ میں دین اسلام کی سب باتوں کو مانتا ہوں، کیا دین اسلام کی سب باتوں کو، یعنی ایمان کی جو 6 رکن ہیں، کیا نام ہے، نبیوں پر ایمان، کتابوں پر ایمان، رسولوں پر ایمان، اور اسی طرح جو ہے فرشتوں پر ایمان، اللہ پر ایمان، اور آخرت کے دن پر ایمان، اچھی بری تقدیر، سب کو مانتا ہوں، سب پر ایمان رکھتا ہوں، لیکن میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو رسول نہیں مانتا، تو کیا میرے جنت میں جانے کے چانسز ہیں؟ یہ سوال کر رہا ہے وہ کہ سب کو مانتا ہوں، سب پر ایمان، صرف محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو نہیں مانتا، ان کو رسول نہیں مانتا، میں اپنے جو میرے نبی میں انہیں کو مانتا، ان کو نہیں مانتا۔ تو ان کا جواب کیا ہے؟ ہمارا جواب کیا ہوگا؟ ہمارا جواب تو یہ ہوگا نا نہیں، بالکل یہاں صاف حدیث میں آ گیا۔ ان کا جواب کیا ہے؟ ان کا جواب یہ ہے کہ 100 میں سے 99.0001 ہے چانس جانے کا۔ اللہ کے رسول کیا کہہ رہے ہیں؟ کوئی چانس نہیں جانے کا، سن بھی لیتا ہے، اسے معلوم پڑتا ہے میں آ گیا ہوں، میں نبی ہوں، اور وہ نہیں مان لاتا اور چلا جاتا ہے ایسے ہی، تو وہ، اور یہودی نصرانی باقاعدہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا ہے، اور وہ صاحب کہتے ہیں بڑے، اور لوگ یہی سب سے بڑے اسلام کو جاننے والے ہیں، اتنی جو ہے اتنی خطرناک غلطی، اصولی غلطی، یہ کیا ہے؟ یہ بہت خطرناک چیز ہے۔ تو بہرحال
یہ انہوں نے یہ جواب دیا. ہم یہ کہیں گے کہ کوئی چانس نہیں ہے, اللہ اپنے قول سے مکرتے نہیں ہے, اللہ خلاف وعدہ کوئی بات نہیں کرتی کہ آپ چانس نکالیں. اور پھر اس پر مثال کیسی دی جا رہی ہے؟ مثال دنیاوی دی جا رہی ہے. کون سی مثال؟ کہ برج خلیفہ جو ہے نا دبئی کا سب سے اونچا, وہاں سے کوئی شخص گرتا ہے تو ہم کیا کہیں گے؟ مر جائے گا. کیا کہیں گے؟ ہم یہ کہیں گے کہ یہ تو چانس ہے مرنے کے 99%, لیکن 99.00 کئی 0 چانسز ہے بچنے کے. اس کی کہاں اللہ کا کلام ہے, رسول اللہ کی بات ہے, کہاں یہ دنیاوی مثال ہے. دونوں کو ملا کے یہ بات سمجھائی جا رہی ہے. یہ عقل پرستی. کیا ہے یہ؟ عقل پرستی. ہمارا ایمان زیادہ برابر بھی اگر شک و شبہ یہ بات آ گئی تو آ گئی. اللہ اپنے بات سے فکر مکرتے نہیں. ان اللہ لا یخلف المیعاد. کتنی بڑی غلطی ہے نا یہ. آپ سوچیں اتنی بڑی غلطی, اتنی اصولی غلطی, اور یہ لوگ دین سیکھ رہے ہیں اس سے, اور اس کو مانا جا رہا ہے. کروڑوں لوگ اسلام قبول کرتے ہیں, کروڑوں نام لو. ہاں, تو ایسے لوگ جو ہے اور لوگ ان کو بڑا سنتے ہیں. چینل پہ وہ لوگ آتے ہیں جیسے ڈاکٹر ذاکر نائک, جن کے بارے میں اتنی بڑی غلطی. تو ایسے لوگوں سے علم نہیں سیکھا جاتا. وہ کتنے بھی اچھے ہوں, دکھاوے والی دنیا نہیں. جو دکھتا ہے تو وہی صحیح ہو, یہ کوئی بات نہیں. جو نہیں دکھتے وہ صرف یہ جو مسجد بنی ہے نا, یہ بڑی بڑی عمارتیں بنی ہیں, اس میں بنیاد میں فاؤنڈیشن پتھر ہے کہ نہیں ہے؟ ہاں, نظر آتے ہیں کیا؟ لیکن ان کو کوئی نہیں یاد رکھتا. فاؤنڈیشن کے پتھروں کو کوئی نہیں یاد رکھتا, بنیاد کے پتھر نظر نہیں آتے, لیکن انہی پر پوری عمارت تعمیر ہے. اور لوگ تعریف کریں, واہ کیا شاندار عمارت ہے, کیا اس کی دیواریں ہیں, کیا اس پہ پینٹنگ ہے, اور کیا شیشے لگے ہیں, کیا کھڑکیاں ہیں. لیکن آپ جو فاؤنڈیشن میں دبے ہیں نیچے, ان کو تو کوئی نہیں دیکھ پاتا. تو یہ کوئی دین نہیں ہے کہ جس کے پاس بھیڑ زیادہ ہو تو وہ حق پر ہو گیا. یہ بات ذہن میں رکھیں, اصولی باتیں نہیں. جو یہ کچی غیر اصولی باتیں کرتے, ایسی بہت شمار ان کی غلطیاں ہیں. یہاں غلطی نہیں کہ اب کوئی یہ کہے گا کہ بھائی اتنی خوبیاں ہیں, آپ ایک غلطی. یہ ایک غلطی نہیں ہے, یہ پورے آپ کے سارے دین کو ڈھا دے گی, آپ کی سارے ایمان کی بنیاد ہلا کر رکھ دے گی آپ کی. آپ کیا سمجھتے ہیں؟ تو کوئی آدمی آپ کو 1 کلو کھانا لا کر دے تب بہترین, اور میں ہمیشہ کہتا ہوں ذرا سا اس میں کیڑے ڈال کے دے دیا, غیر ڈال کے دے دے, کیا کریں گے؟ اتنا سارا کھانا اچھا دیا, وہ کھا لو نا یار. اتنے پہ کیا دھیان دے رہے ہو؟ اتنا نکال کے پھینکو. ایسا ہوتا ہے کیا؟ پھیل جائے گا زہر, پورا ختم ہو جائے گا انسان وقت جگہ پہ. یہ دین ہے, یہ دین ہے, یہ شریعت ہے. دیکھنا پڑے گا کہاں سے آپ لے رہے ہو یہ دین. بلکہ بعض ائمہ نے کہا کہ یہ دین تمہارا گوشت ہے, یہ تمہارا گوشت ہے, تمہارا خون ہے. یہی خون بنتا ہے, یہی گوشت بنتا ہے, اور اسی پر حساب و کتاب ہوگا. تم اس دین کو نہیں لیں گے, یہ خوراک نہیں دیکھو گے. تو یہ چیز ہے, اس پہ دھیان دو. یہ آیت کریمہ سے یہ بات معلوم ہو رہی ہے, اس لیے بتایا جا رہا ہے. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ رب العالمین تمام باتوں پر وقت زیادہ ہو گیا, معاف کیجیے گا. اللہ تعالیٰ ہمیں تمام چیزوں پر غور کرنے کی توفیق دے.